الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ خدا سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرا کرتا ہے، اس لیے کہ دو خوف جمع نہیں ہو سکتے، یا تو خدا کا خوف ہوگا یا مخلوق کا خوف ہوگا۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ خدا سے نہ ڈرنے والا دنیا کی ہر چھوٹی بڑی طاقت سے ڈرا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ خدا سے ڈرنا خود سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا غم بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ نعمت نہ ملنے سے انسان غمگین ہوتا ہے، اور خدا کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اولیاء اللہ فنا فی اللہ ہو کر اس نعمت کو حاصل کر لیتے ہیں جس کی نظیر نہ مل سکتی ہے نہ حاصل کی جا سکتی ہے، پھر غمگین ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ علم نفسیات کے اعتبار سے خوف اسے ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، طاقت والے کو خوف نہیں ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اولیاء اللہ کے طاقتور ہو۔ نیکی تصریح کر رہی ہے کہ جو بندہ خدا والا ہو گیا، خدا اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، خدا اس کا پیر ہو جاتا ہے، خدا اس کا کان ہو جاتا ہے، خدا اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، خدا اس کی زبان ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ ولی کا ہوگا، کام خدا کا ہوگا، پیر ولی کا ہوگا، چلنا خدا کا ہوگا، کان ولی کا ہوگا اور سننا خدا کا ہوگا، زبان ولی کی ہوگی، بات خدا کی ہوگی، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول کی جاتی ہے۔ ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفتی نعیم الدین مراد آبادی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، ولی کی اصل ولا سے ہے جو قرب و نصرت کے معنی میں ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو، جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے، اور جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے اور اللہ کے چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ متکلمین کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی پر دلیل رکھتا ہو اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شہد کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ یہی حدیث میں بھی ہے۔ ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت میں مذکور ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون،
یعنی ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد للہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربۃ، یعنی جو اللہ پاک کے کسی دوست سے دشمنی رکھے، تحقیق اس نے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرنے کا وبال کیا ہے؟ جو اللہ کے اولیاء سے دشمنی رکھے گا تو گویا اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرے تو وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا والآخرۃ حرام علی اہل اللہ، دنیا و آخرت اللہ والوں پر حرام ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ پھر وہ اس کے متعلق دریافت کرنے کے لیے نکلا اور ایک راہب کے پاس آیا، اس سے دریافت کیا، کیا اس کی توبہ قبول ہے؟ اس راہب نے کہا نہیں۔ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا، تو ایک آدمی نے اس سے کہا، تو فلاں فلاں گاؤں میں جا۔ وہ اس طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کو موت نے پا لیا، یعنی علامات موت ظاہر ہوئی، تو اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف کر دیا جس کی طرف وہ توبہ اور عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان باہم جھگڑا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جہاں وہ جا رہا تھا اشارہ کیا کہ وہ قریب ہو جائے، اور اس بستی کو جہاں سے وہ آیا تھا اشارہ کیا وہ دور ہو جائے، اور فرمایا دونوں بستیوں کا درمیان پیمائش کرو، تو وہ اس بستی کے ایک بالش سے زیادہ قریب پایا گیا جہاں وہ جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے اولیاء اکرام کی شان ملاحظہ فرمائی کہ صرف اس بستی کا ارادہ کرنے اور اس کی طرف نکلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، اس لیے کہ اس بستی میں اللہ کے پیارے تھے، اولیاء اللہ تھے، اللہ کے ولی موجود تھے۔ اور الحمدللہ آج حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حاضری نصیب فرمائی ہے ہمیں۔ وہ ہستی کا عرس ہو رہا ہے ایک عظیم الشان لاہور میں کہ جن کے بارے میں اجمیر شریف کے تاجدار نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کم و پیش 4 ہجری غزنی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو الحسن نام علی اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ ماہر انصاب پیر غلام دستگیر نامی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب اس طرح بیان فرمایا ہے، حضرت علی بن عثمان بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن بن حسن زید بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 20 صفر المظفر 465 ہجری کو وصال فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مرکز اولیاء لاہور پاکستان میں دعاؤں کی قبولیت اور انوار و تجلیات کا مقام بنا ہوا ہے، اور الحمدللہ فیضان داتا علی حجویری تا قیامت جاری و ساری رہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باب العلم سے کتاب کا آغاز فرمایا۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
تصوف و روحانیت پہ اپنی شہرۂ آفاق کتاب کشف المحجوب کا آغاز باب العلم سے کیا، جو واضح پیغام ہے کہ ناچ گانے والی چادروں کے جلوس، جاہل پیروں، نشئی ملنگوں، ڈھول ڈمکوں اور بے نمازیوں کو حضرت داتا صاحب اور دیگر اولیاء اللہ کی تعلیمات سے کسی کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اولیاء کرام کی صحیح معنوں پہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کرام کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کی اپنی معرفت محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔